اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمتی وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ فاطمہ، الف اللہ اسم چینل میں خوش آمدید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور و وجود کی خلقت بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 9 لاکھ برس قبل ہوئی اور بعض روایات کے مطابق 4 سے 5 لاکھ سال قبل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں ہوتا ہوا جب صلب جناب عبداللہ علیہ السلام بن عبد المطلب تک پہنچا تو آپ کا ظہور و شہود شکل انسانی بطن جناب آمنہ سلام اللہ علیہ بنت وہب سے مکہ معظمہ میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض مسلمان 2 ربیع الاول، بعض 6، بعض 9، بعض 12 اور بعض 17 بتاتے ہیں۔ یہ سن ایک عام الفیل یوم جمعہ بوقت شب یا بوقت صبح صادق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ شب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کسریٰ کی حکومت کا 42واں سال تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کسریٰ کے کنگرے گر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور پرداخت اور آپ کا بچپنا، مورخ ذاکر حسین لکھتے ہیں کہ بروایت آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اور کچھ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ماہ کے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام کا انتقال بمقام مدینہ میں ہو گیا، کیونکہ وہاں آپ تجارت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے سوائے 5 اونٹ اور چند بھیڑوں اور ایک حبشی کنیز برکت ام ایمن کے اور کچھ ورثہ میں نہ چھوڑا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کو حضرت عبداللہ علیہ السلام کی وفات کا اتنا صدمہ ہوا کہ دودھ خشک ہو گیا اور ان کے واسطے نواح کی بدو عورتوں میں سے دودھ پلانے کے لیے بلایا گیا۔ کتاب 14 ستارے کے مورخ لکھتے ہیں کہ اگرچہ تقریباً تمام مورخین نے صوبیہ اور حلیمہ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اور تھوڑے دنوں نہیں بلکہ کافی عرصہ تک پلایا تھا، لیکن میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کسی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کو اس کی ماں کے علاوہ کسی اور نے دودھ پلایا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام حالات دیکھے جا سکتے ہیں، کوئی ایک ایسی مثال بھی نہیں ملتی جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور نے دودھ پلایا ہے اس بات کی تائید ہوتی ہو، اور ہمیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے قدرت کو اس امر پر اصرار شدید تھا کہ وہ اپنے ہر نبی کو اسی کی ماں کا دودھ پلوائے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعات کو دیکھا جا سکتا ہے اور اندازہ لگائیے کہ کن ناساز حالات و واقعات میں بھی ان کی ماؤں کو دودھ پلانے کے لیے ان تک پہنچایا گیا، اور جب ایسا دیکھا کہ ماں کے پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے تو خود اسی بچے کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا گیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر بچے کو ماں کا دودھ دستیاب نہ ہو سکے تو کسی دوسرے طریقے سے شکم سیری ہو جائے۔ ان حالات میں میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ انبیاء سابق کے طریقے اور رسول سے ہٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کے دودھ پلانے کو کیوں کر تسلیم کر لیا جائے، خصوصاً ایسی صورت میں کہ جب یہ تسلیم شدہ ہو۔ ترجمہ: دودھ سے جو گوشت پیدا ہوتا ہے وہ نسب کے گوشت اور پوست کے مانند ہوتا ہے۔ اور ایک اور جگہ کہا گیا، ترجمہ: اور دودھ پینے سے وہ رشتہ ناجائز ہو جاتا ہے جو نسب سے ناجائز ہوتا ہے۔ روایت مفردات امام راغب اصفہانی، صفحہ 62۔ اور پھر ایسی صورت میں کہ جب ماں موجود تھیں اور عہد رضاعت کے بعد تک زندہ رہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب آمنہ سلام اللہ علیہ نے دودھ پلایا تھا
اور صوبیہ اور حلیمہ نے ان کی پرورش اور پرداخت میں ان کی مدد کی تھی۔ میرے اس نظریے کو اس بات سے بھی تقویت پہنچتی ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، ہم نے دودھ پلائے جانے کے سوال سے پہلے ہی تمام دائیوں کے دودھ کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرام کر دیا تھا۔ پارہ 20 رکوع 4۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے علاوہ کسی کے دودھ پینے سے بچانے کا اتنا اہتمام کرے، اور فخر موسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نظر انداز کر دے کہ ایسی عورتیں انہیں دودھ پلائیں جن کا اسلام بھی واضح نہیں ہے؟ مورخین کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمو کی قوت اپنے سن کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ جب 3 ماہ کے ہوئے تو کھڑے ہونے لگے، اور جب 7 ماہ کے ہوئے تو چلنے لگے۔ 8ویں مہینے اچھی طرح بولنے لگے، اور 9ویں مہینے اس فصاحت سے کلام کرنے لگے کہ سننے والوں کو حیرت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو سایہ مادری سے محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ بنت وہب حضرت عبداللہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئی تھیں۔ وہاں انہوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ جب واپس آنے لگی تو بمقام ابوا، جو کہ مدینہ سے 22 میل دور مکہ کی جانب واقع ہے، انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ آپ کی خادمہ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔ روایت روضۃ الاحباب صفحہ 76۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب علیہ السلام کا 120 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام اور آپ کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے فرائض تربیت اپنے اوپر عائد کیے، اور اس شان سے تربیت کی کہ دنیا نے آپ کی ہمدردی اور خلوص کا لوہا مان لیا۔ عبد المطلب کے بعد ابو طالب بھی خانہ کعبہ کے محافظ اور متولی اور سردار قریش تھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی غریب اس شان کا سردار نہیں ہوا جس شان و شوکت کی سرداری میرے پدر محترم کو خدا نے دی تھی۔ روایت الیعقوبی جلد 2 صفحہ 11۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ کے بچپن کے خوبصورت واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، عید میلاد النبی سیریز کو جوائن کیجیے اور اچھی ویڈیوز کو شیئر کیجیے، کیونکہ ذکر اہل بیت کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔